جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے اہم موضوع تو یہ ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے، کس عزم کا دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ وسیم بادامی کے پروگرام میں بشرا بی بی کی بہن نے کہا کہ بھائی وسیم جو عمران خان ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ تیمور جھگڑا کو بنائیں ڈپٹی وزیر اعلیٰ، سہیل آفریدی پہ چیک رکھیں ہیں۔ یہ تو ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں آزاد کشمیر الیکشن، بلاول بھٹو نے پنجاب کی کارکردگی پر تنقید کی، لیکن پھر بڑا مزہ آیا۔ مزہ کیسے آیا اس پر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، خطے کی صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے امن کی بات ہو رہی تھی، ساری دنیا پاکستان کی امن کی سلسلے میں کی گئی کاوشوں کی تعریف کر رہی تھی، اور پاکستان نے بڑا زبردست کام کیا۔ پاکستان اور قطر نے مل کر کوشش یہ کی کہ امن ہو جائے اور امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع مزید ایسکیلیٹ نہ ہو، مگر نہیں، ایران کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات ہے، اور ان کی جانب سے ایگریشن جاری رہا، اور امن کی وہ ساری کوششیں ناپائیدار ثابت ہوئیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہے کہ ایران چاہتا کیا ہے۔ اگر ایران صہیونی قوتوں کے خلاف ہے تو ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تاکہ مسلمان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہے۔ وہ کہاں حملہ کر رہے ہیں؟ وہ گلف کے ممالک پر، سعودی عرب کے آئل ٹینکروں کے اوپر، اور اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں حوثی ملیشیا کو جو یمن سے بالکل بارڈر کے پاس ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ خطرناک بات ساری دنیا کے امن کے لیے ہے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ساری دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورتحال پر پاکستان کا ایک بڑا خصوصی اسپیشل موقف ہے، اور پاکستان نے اس موقف کے اعادے کے لیے آج جو ٹیلی فون پر بات ہوئی اس کا اعادہ کیا گیا۔ اور وزیر اعظم پاکستان کی جب سعودی ولی عہد سے بات ہوئی تو ہم نے ہر بار کی طرح اس عزم کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم ہر طرح سے سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو سچویشن حوثی ملیشیا کی جانب سے ہو رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ روز یہ حملے ہوتے رہیں۔ اب کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو پٹ our step down، کہیں نہ کہیں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور جواب کسے دینا ہوگا؟ جواب ایران کو ہوگا۔ ایران کے اندر جو قیادت ہے وہ منقسم ہے۔ ایک پارٹ آف دا قیادت یہ چاہتا ہے کہ امن ہو جائے، لیکن کچھ اس میں ہاکش ایلیمنٹ ہیں جیسے پاسداران انقلاب ہیں، وہ اس موقع پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے نقصان صرف ایران کو ہوگا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساری مسلم امہ اور دنیا ایران کے مخالف تھی۔ ابھی صورتحال مختلف تھی جب امن کی بات ہوئی، اس وقت ساری مسلم امہ ایران کے ساتھ تھی۔ ایران کو بینیفٹ ہو رہا تھا، فائدہ ہو رہا تھا، ایران کو مظلوم بھی کہلایا جا رہا تھا، اور ایران پر سے پابندیاں بھی ختم ہو رہی تھیں، ایران کو ریکنسٹرکشن کے لیے پیسے بھی مل رہے تھے۔ بھائی یہ سب کچھ تھا تو آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو خیر یہ امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے۔ اب پاکستان نے کہا ہے، اور پاکستان نے اس ٹیلی فون کال میں، اس اہم ٹیلی فون کال میں یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے ریڈ لائن سعودی عرب ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ بات دفاعی معاہدے کی نہیں ہے۔ دفاعی معاہدہ تو ٹھیک ہے ہمارا ہوا ہے، ہمارے لیے وہ سرزمین اتنی مقدس ہے، حرمین شریفین، کہ اس کا دفاع تو ہمارے لیے اعزاز کی، فخر کی بات ہے، تو وہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا۔ اچھا، ترجمان وزیر خارجہ کی بھی 2 سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ پاکستان نے ایران کے خلاف موقف اتنا سختی سے اپنایا نہیں تھا، اب جتنی سختی سے موقف دہرایا جا رہا ہے
وہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ میں بھی کل بھی بتایا گیا کہ ہم ہر قیمت پر سعودی عرب کا دفاع کریں گے۔ آج بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ایران کے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا جو ساری دنیا کے وزرائے خارجہ سے اس وقت کانٹیکٹ میں ہیں، کویت کے لوگ ہوں، مصر کے لوگ ہوں، ترکی کے لوگ ہوں، کیونکہ پاکستان کی خواہش امن کی ہے۔ لیکن جیسے قطر نے جب امن کا معاہدہ ختم ہوا، قطر بالکل سائڈ پر ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی جو مرضی کرو، ہماری طرف سے خدا حافظ، ہم نے تو صلح کرا دی تھی۔ اب پاکستان کی جانب سے جو واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی ایکچولی تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی اب اس میں کردار نہیں ہے، بھائی آپ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں بیک ڈور پہ کوشش میں یوں لگا ہوا ہے۔ آنے والے دن خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آج امریکہ سے مارک روبیو کی بھی پریس سٹیٹمنٹ چلی اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے جو اقدامات ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی ایران کیا کرنا چاہ رہا ہے، ایران تو جنگ کی طرف دنیا کو لے کے جانا چاہ رہا ہے اور اس سے ساری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے۔ پیٹرول کی پرائس آپ نے دیکھا پاکستان میں کیا سچویشن بن رہی ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھ جائے گی اور اس طرح کے معاملات ساری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو ایران کے مقاصد سمجھ نہیں آ رہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بلاک بن جائے گا بہت بڑا جس میں ایران تنہا رہ جائے گا، اور ایران کے تنہا رہنے میں ایران کی اپنی حرکات کا اور سفارتی پالیسی کا یا حربی پالیسی کا ہی قصور ہوگا اور کسی چیز کا قصور نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب دوسرے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے وسیم بادامی کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سہیل آفریدی کے اوپر یعنی اس کے قریب ڈپٹی وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے تیمور جھگڑا کو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو سہیل آفریدی پہ پورا اعتبار نہیں تھا، لیکن سہیل آفریدی کس کی بلی بن گئے ہیں؟ وہ تو علیمہ خان کی بات بن گئی، ان کے اوپر چیک اب کوئی نہیں ہے۔ چیک ہونے چاہیے نا ہر شخص پہ، ڈیموکریسی اسی کا نام ہے کہ ہر شخص کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر چیکس ہوں، لیکن اب سہیل آفریدی پہ چیک نہیں ہے کیونکہ جو لوٹ مار کے پی کے میں ہو رہی ہے وہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ لوگوں کا خون گرمانے کے لیے نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر رہے۔ 5 اگست کا پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ 5 اگست کو ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے کے پی کے میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے اس میں جلسہ کرنے کا کیا فائدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اب احتجاجوں سے، جلسوں سے تنگ آ گئے۔ اڈیالہ کے باہر 1 درجن کے قریب لوگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے کہتے تھے لاکھوں لوگ، 1 درجن لوگ آتے ہیں وہاں پر، اور وہ بھی آپس میں لڑ بھڑ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کر وہاں سے جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ تو 5 اگست پھر ایک دفعہ ورکر کا امتحان ہے، ورکر کو خوار کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اب تحریک انصاف کے ورکر سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ اس طرح کی چال بازیوں میں نہیں آتے۔ البتہ وہ گھر پر بیٹھ کر ان ورکرز کا جو وہاں پہنچتے ہیں چند ایک ان کا تماشا ضرور دیکھتے ہیں۔ آخر میں آزاد کشمیر کے الیکشن پر بات کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو نے کہا کہ مریم نواز اپنی کارکردگی دکھائیں اور لاہور کے علاوہ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ مریم اورنگزیب نے قصور، وہاڑی، فیصل آباد، ملتان اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تصویریں شیئر کر دیں۔ بلاول بھٹو اس کے جواب میں کوئی تصویر نہیں شیئر کر سکے، اس لیے کہ اندرون سندھ کا جو حال ہے وہ تو ہے، لیکن جو کراچی کا حال ہے اس کو دیکھ کر لوگ کان پکڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ تو کراچی کی صورتحال، بلاول بھٹو کو کارکردگی پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کارکردگی کبھی بھی فورٹے رہا نہیں پیپلز پارٹی کا، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ پیپر ہے جس میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی کم پارٹ آئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔